بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ مصاف زندگانی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا۔ گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ و بیاباں سے، گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اس نظم کا 7واں بند بھی 4 اشعار کے 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے گروپ کے پہلے شعر میں فلسفہ خودی سمجھا کر اگلے 3 اشعار میں اجتماعی زندگی میں درپیش رکاوٹوں کو ختم کرنے کا حل پیش کیا گیا ہے، اور دوسرے گروپ کے پہلے شعر میں انسان کو خودی کے رنگ میں ڈوب جانے کی ترغیب دے کر بقیہ 3 اشعار میں خودی کو عملی زندگی میں نافذ کر کے انسان کی انفرادی حیثیت کو 4 چاند لگا کر دل نشیں بنانے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ اے مسلمان، اس بات کو خود پر واضح کر لے کہ تیری تخلیق میں ہی کائنات کی تخلیق کا راز ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے تو اپنی خودی کی پہچان کی منزلیں طے کر کے اپنے رب کی نمائندگی کے منصب کا حق ادا کر۔ اس شعر میں سب سے اہم اور بنیادی نقطہ خودی کی معرفت ہے، جس پر علامہ صاحب نے اپنے کلام میں بہت زور دیا ہے۔ لہٰذا آج ہم کلام اقبال کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ خودی کیا چیز ہے، اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کے حصول کے کیا کیا فوائد ہیں، ایک انسان اپنی زندگی میں خودی کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے، اور خودی انسانی رویوں کو تبدیل کر کے اسے دنیاوی اور دینی ترقی سے کیسے ہمکنار کر سکتی ہے۔ خودی کا سب سے مفصل تعارف علامہ صاحب کی نظم ساقی نامہ کے 6 اور 7ویں بند میں موجود ہے۔ اسی نظم کے 4 اور 5ویں بند میں انسانی زندگی کے بارے میں تفصیلی بات کی گئی ہے۔ اس موضوع پر دلچسپی رکھنے والے افراد نظم ساقی نامہ کی ویڈیو ملاحظہ فرما لیں۔ یہاں ہم صرف خودی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ساقی نامہ کے 6 بند میں علامہ صاحب فرماتے ہیں، یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے، خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے۔ موج نفس یعنی سانسوں کا اتار چڑھاؤ، مطلب زندگی کیا ہے؟ زندگی کی مثال ایک تلوار جیسی ہے۔ انسانی زندگی بذات خود ایک ایسا ہتھیار ہے جسے استعمال کر کے انسان اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر اس ہتھیار کو چابک دستی اور کمال ہنر کے ساتھ استعمال کر لیا تو انسان ترقیوں اور کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے،
لیکن اگر زندگی کے اسی ہتھیار کو سستی، لا علمی اور نااہلی کی نظر کر دیا تو انسان زندگی تو گزار دیتا ہے مگر گمنامی اور ناکامی کے ساتھ۔ اگلا سوال کہ خودی کیا ہے؟ یہ خودی اس تلوار کی دھار ہے جس کا نام زندگی ہے، یعنی خودی کے بغیر بھی زندگی نہایت مؤثر اور قیمتی ہے جسے لوگ کامیابی سے گزار سکتے ہیں، لیکن اگر زندگی کی تلوار پر خودی کی دھار لگ جائے تو کیا ہی کہنے۔ جیسا کہ غالب نے کہا ہے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ اسی طرح خودی انسان کی زندگی کے شوق کو دو آتشہ بنا دیتی ہے اور خودی انسان کے ہر جذبے کو مزید جلا بخش دیتی ہے، کیونکہ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ جب انسان کائنات کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی وسعت اور پہنائی اسے ایک انجانے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ خوف اس وقت تک طاری رہتا ہے جب تک انسان لا علم ہے، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے راز کھل جائے تو ڈر بھاگ جاتا ہے۔ خودی یہ کام انجام دیتی ہے کہ انسانی زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھا دیتی ہے، جس سے انسان نہ صرف اپنی ذات بلکہ پوری کائنات کی زندگی سے باخبر ہو جاتا ہے، اور یہی باخبری اسے اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے اٹھا کر بہت بلند کر کے آفاقیت سے ہمکنار کرا دیتی ہے۔ خودی جلوائے بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ خودی کا ایک جلوہ انسان کو مخمور کر کے متوالا بنا ڈالتا ہے، اور پھر انسان خودی کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کے لیے تنہائی ڈھونڈتا ہے، چونکہ خودی کی گہرائی اور گہرائی سمندر جتنی وسیع و عریض ہے جسے ایک بوند پانی میں سمو دیا گیا ہے، لہذا خودی کے اتھاہ حیرت کدے کو جاننے کے لیے انسان کو تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک۔ خودی کی روشنی ایسی ہے جو اندھیرے اور اجالے دونوں میں یکساں چمکتی ہے۔ یہ نور سب میں موجود ہوتا ہے مگر اپنے جداگانہ وجود کے ساتھ، یعنی یہ خودی انسانی جسم میں ہوتے ہوئے بھی اس کی محتاج نہیں، بلکہ یہ ایک علیحدہ اور مکمل وجود کی حامل ہوتی ہے جو اپنا دل و دماغ رکھتی ہے۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہد اس کے پیچھے نہد سامنے۔ اس خودی کی ایک اور انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ زمان یعنی وقت کے بندھن سے آزاد ہے، اور یہ ازل سے پہلے اور ابد کے بعد کی شے ہے۔ مزید برآں یہ کائنات کی مکانی حدود سے بھی ماورا ہے، یہ بڑے سے بڑے فاصلوں کو لمحوں میں طے کر سکتی ہے۔ زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی۔ جب زمانے نے اپنا سفر شروع کیا تو خودی بھی اس کے ساتھ چل نکلی اور زمانے کے دریا میں بہتی رہی اور زمانے کی مکانی موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی۔ اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ خودی اپنے ظہور کے لیے کوئی ایسا مرئی وجود دریافت کرے جو اس کے غیر مرئی مگر بھاری بھرکم بوجھ کو خوش اسلوبی سے سہار سکے۔ تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی۔ خودی نے اپنے اظہار کے لیے کسی وجود کی تلاش کا سفر جاری رکھا اور تمام راستوں پر چوکس ہو کر یہ ایسی مناسب ہستی کی متلاشی رہی جسے یہ اپنا عارضی مسکن بنا سکے۔ سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں۔ خودی کی بے انتہا طاقتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھاری پتھر اس کے ہاتھوں میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ اگر خودی
کسی پہاڑ پر ضربیں لگائے تو اسے پیس کر صحرا کی چلتی ہوئی ریت میں بدل دے سکتی ہے۔ سفر اس کا آغاز و انجام ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ خودی کی بناوٹ کی ایک بنیادی خصوصیت جاری رہنے والا مسلسل سفر ہے جو اسے کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ لہٰذا جو جسم مضبوط خودی کا حامل ہوتا ہے وہ کسی بھی لمحے آرام سے نہیں بیٹھ سکتا اور وہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ چونکہ خودی غیر مرئی چیز ہے اس لیے یہ جس رنگ میں بھی داخل ہو اسی کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ جیسے چاند میں کرن اور پتھر میں چنگاری موجود ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی، ایسے ہی خودی کسی بھی جسم میں ہونے کے باوجود ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے۔ خودی گنتی شمار اور حساب کتاب سے ماورائی شے ہے، اس کے لیے اونچائیاں گہرائیاں اور سمتیں بے معنی ہیں۔ یہ ان تمام چیزوں کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ وہ جسم جو خودی کے ساتھ موافقت اختیار کر لے خودی اسے بھی اپنی صفات سے متصف کر دیتی ہے۔ ایسے وہ جسم بھی حساب کتاب، نشیب و فراز اور سمتوں کے بندھنوں سے ماورا ہو جاتا ہے۔ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ خودی اپنی تمام تر طاقتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ ابتدائے زمانہ سے اپنے لیے جسم کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خاک سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو خودی کو اس پتلے میں اپنا سراپا نظر آیا۔ خودی نے رب سے گزارش کی کہ اسے آدم کے جسم میں سمو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میری خودی اب آدم کو ودیعت کی جانے والی ہے، لہٰذا تم سب پر واجب ہے کہ جب میں آدم کا خاکی وجود مکمل طور پر بنا دوں اور جب اس آدم کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس روح آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ ہے وہ خودی جس کی بنا پر انسان خدا کا ترجمان ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علامہ صاحب نے کیوں کہا تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وجود میں خودی کہاں ہے؟ فرمایا خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ جس طرح پورا آسمان انسانی آنکھ کے ننھے سے تل میں سما جاتا ہے، اسی طرح خودی انسان کے دل میں بسیرا کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود۔ اس خودی کا گھر انسان کا قلب ہے۔ خودی کی حقیقت، ماہیت، خصوصیات اور مقام پر گفتگو کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ خودی کے تقاضے کیا ہیں۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، ونان جس سے جاتی رہے اس کی آب۔ خودی کا سب سے پہلا اور بڑا تقاضا یہ ہے کہ خودی کا حامل وجود اس کی نگہبانی اور حفاظت کرے۔ انسان اپنی خودی کا سنتری اور سپاہی بن کر کھڑا ہو جائے اور اپنی خودی کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکس رہے۔ انسان یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ رزق حرام خودی کے محافظ کے لیے وہ زہر ہے جس کے کھانے سے خودی کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور اس کے چمکدار موتی کی آب ماند پڑ جاتی ہے۔ یعنی رزق حرام خودی کے محافظ کو ہی قتل کر دیتا ہے۔ لہٰذا خودی کسی ایسے جسم میں پروان نہیں پا سکتی جو باقاعدہ حلال روزی کا اہتمام نہ کر سکتا ہو۔ وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔
جبکہ وہ خوراک خودی کو باوقار، عالی مرتبہ اور محبوب بناتی ہے جس کے کھانے سے خودی کے محافظ کا سر دنیا میں فخر سے بلند ہو جائے۔ یعنی اپنی خودی کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو رزق کے حلال کا خوگر بنائے، جو سب سے کٹھن کام ہے۔ فروفال محمود سے درگزر، خودی کو نگہ رکھ ایازی نہ کر۔ اگر تم ایاز کی طرح غلام بھی ہو تب بھی اپنی خودی کو نظر سے مت گرنے دینا، اور محمود جیسے بادشاہ کی شان و شوکت سے متاثر نہ ہونا، اور اپنی خودی کو غلامی کے جراثیم سے پاک رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ خودی کی خودداری کا دوسرا تقاضا مکمل ذہنی آزادی ہے، اس لیے آپ کسی بڑے سے بڑی شخصیت یا حکمران سے بھی متاثر نہ ہوں، اس کو بھی اپنے جیسا ایک انسان ہی سمجھیں۔ کسی مالدار، ذمہ دار یا دنیا بھر کا کوئی حاکم ہو تو بھی اپنے آپ کو اس سے کمتر مت جانیں۔ غلامی چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، خودی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ جھکنا تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، عاجزی و انکساری اس کے مزاج میں شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے رکھا ہے۔ لہٰذا خودی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جھکنے کے لیے صرف ایک ایسی ذات کا انتخاب کرو کہ جس کے سامنے جھکنے کے بعد کسی اور کے سامنے جھکنا تم اپنے اوپر ممنوع قرار دے دو۔ ایک ذات کے غلام بن کر باقی تمام نام نہاد ہستیوں کی غلامی سے نجات حاصل کر لو۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خودی کی نگہبانی سے احتراز کی ایک وجہ یہ دنیا، اس کی رنگینیاں اور انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ چنانچہ بیداری کائنات کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ عالم، یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کہ ہے زیر فرمان موت۔ خودی کے مقابلے میں اس کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں رنگوں اور آوازوں کا جمع غفیر برپا ہے جو انسان کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے، اور انسان اس کی رنگینیوں اور آوازوں میں کھو کر اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ لیکن خودی شناس انسان یہ جان جاتا ہے کہ کائنات میں آوازوں اور رنگوں کے یہ جھمگھٹے سب کے سب عارضی اور ایک وقت معین تک کے لیے ہیں، اور اس وقت کے بعد سب کچھ فنا ہو کر ختم ہو جائے گا۔ یہ عالم، یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔ یہ رنگ و صوت کی دنیا دراصل دیکھنے اور سننے کا ایک صنم کدہ ہے جس میں زندگی کی حیثیت صرف کھانے پینے کی حد تک محدود ہے۔ گویا کہ اس کائنات کی ساری رعنائی خوبصورت نظاروں اور دلکش آوازوں کی دنیا میں ہے۔ یہاں کی زندگی کا مقصد اچھا دیکھنا، بہترین سننا اور خوب کھانا پینا بنا دیا گیا ہے۔ خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ اس کائنات میں تم ایک مسافر ہو، اسے اپنا گھر مت سمجھنا۔ یہ کائنات خودی کی بھی پہلی منزل ہے۔ تم اور تمہاری خودی دونوں ہم سفر ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے سہارے آگے بڑھنا ہے۔ تیری آگ اس خاک داں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ اے انسان، تمہاری تشکیل کے عناصر اربع میں جو آتش شامل کی گئی ہے وہ اس زمین سے نہیں لی گئی بلکہ کہیں اور سے لائی گئی ہے، اور یہ جہان تیری آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ تم اس جہان میں آباد کرنے کی وجہ سے بنائے گئے ہو۔ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر۔ اس زندگی کی مشکلات اور آزمائشیں
یقیناً ایک بڑے پہاڑ جیسی ہیں۔ تم ان سب کا توڑ کرو اور آگے بڑھو تو تم اس بات سے باخبر ہو جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں زمان و مکان کی نظر بندی اور شعبدہ گری ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھنے میں پہاڑ لگتی ہیں، حقیقت میں رائی ہیں۔ خودی شعر مولا جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید آسماں اس کا سید۔ ویسے تو تم خود بھی بہت طاقتور ہو اور زندگی کی کلفتوں کا مقابلہ کامیابی سے کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی خودی دے دی ہے۔ تمہاری یہ خودی خدا کا شیر ہے، ایسا شیر جس کا شکار بھیڑ بکری نہیں بلکہ پورا آسمان، پوری زمین، حتیٰ کہ پوری کائنات اس خودی کا شکار ہیں۔ اس جان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ ویسے تو تمہیں اپنی خودی کا رازداں ہونا ہی چاہیے۔ اگر تم غفلت میں پڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت اور ابتلا میں ڈال دیتا ہے تاکہ تم جب بھی مجھے پکارو تو مجھے اپنی شارگ سے بھی زیادہ قریب پاؤ۔ فرمایا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ اور فرمایا، لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگو۔ اور فرمایا، اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھو کبھی بھی غافل نہ ہونا۔ امید ہے کہ اتنی گفتگو سے خودی کا تعارف، تقاضے، مرتبہ و مقام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس بند کے مزید 3 اشعار پڑھیں گے اور خودی پر باقی گفتگو اگلے پروگرام میں ہوگی۔ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ لالچ نے نسل انسانی کو بانٹ دیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم آپس میں بھائی بندی کا مظاہرہ کرو اور دنیا والوں کو پیار کا پیغام دے دو۔ جب انسان خودی کو نہ پہچانے تو اس کے دل میں ہوس، طمع اور لالچ ڈیرے لگا لیتے ہیں اور انسان آپس میں ہی لڑنے مرنے لگتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج بھی بنی آدم لالچ اور حرص کا شکار ہو گیا ہے، اور نوع بشر رنگ، نسل، علاقے، زبان اور مختلف قومیتوں میں بٹ کر 200 ممالک کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تم دنیا میں پیار اور محبت کی زبان کو عام کر دو اور اخوت کو فروغ دے کر دنیا کو دکھا دو کہ ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ تم نے ساحل پر کھڑے ہو کر یہ کیا ہندوستان، خراسان، افغانستان اور توران کی قومیتوں کی آوازیں بلند کر رکھی ہیں۔ ایک اسلام کی امت کے سمندر میں سب کود جاؤ اور ان عارضی کناروں سے خود کو دور کر لو۔ اے مسلمانوں، یہ خودی کی نفی کا نتیجہ ہے کہ تم سندھی، بلوچی، افغانی اور ایرانی کی بنیادوں پر آپس میں اختلاف کر کے بٹ سکتے ہو مگر جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ خودی تمہیں مساوات اور بھائی بندی کا ایسا سمندر فراہم کرتی ہے جس میں انسانی گروہ بندیوں کے سب دریا، نسلوں کی تمام ندیاں اور رنگوں کی تمام آبجوئیں آ کر ملتی ہیں اور آخر میں ایک ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ساری دنیا کے مسلمان
خودی کے بلبوتے پر اسلام کے ایک مرکز پر جمع ہو جائیں اور اپنے اپنے ساحلوں کو چھوڑ کر اخوت اور محبت کے سمندر میں کود جائیں اور خود کو ان کناروں سے دور کر لیں جو خدا کی خدائی میں جدائی ڈالتے ہیں۔ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ اے حرم کے پرند، تیرے بازوں اور پروں پر ذات پات کی دھول مٹی جمی ہوئی ہے، اڑنے سے پہلے اپنے پروں کو اچھی طرح پھڑ پھڑا کر صاف اور ہلکا کر لو۔ جب کوئی پرندہ اڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے پروں میں لگی ہوئی گرد و غبار کو جھاڑنے کے لیے اپنے پروں کو زور زور سے پھڑ پھڑاتا ہے تاکہ اس میں لگی ہوئی مٹی اتر جائے اور اس کا وزن ہلکا ہو جائے اور اسے اونچا اڑ کر دور جانے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس شعر میں علامہ صاحب ایک مسلمان کو حرم کا پرندہ کہتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہارا بلندیوں کا ایک لمبا سفر شروع ہونے والا ہے اور اس سفر کی راہ میں ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ یہ کہ تم نے خودی کے فخر کو چھوڑ کر حسب و نسب اور رنگ و نسل کو اپنے لیے تفاخر کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تمہارا نسب تمہیں ایک ہی دائرے میں گھومتے رہنے پر مجبور کر دیتا ہے، جس سے باہر نکلنا تمہارے لیے اشد ضروری ہے، اور دوسرا بوجھ یہ کہ تم اپنی نسل کو اٹھائے پھرتے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں اونچا اڑنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ تم نے پوری نوع انسانی کے لیے کام کرنا ہے اور انہیں عدل و انصاف فراہم کر کے دکھوں سے نجات دلا کر اللہ کی بندگی پر آمادہ کرنا ہے۔ اس لیے تم پہلے اپنے گلے میں پڑے ہوئے رنگ و نسل کے توق اتار پھینک دو اور ایک خودی کے زور پر پوری دنیا کی رہنمائی کرنے کی تیاری کر لو۔ دیکھتے رہیں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔